بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ کہف کا زمانہ نزول اور شان نزول اور مختصراً اس میں جو واقعات اور جو بیان کیا گیا اس کو بتایا جائے گا۔ اس صورت کی ابتدا میں کہف یعنی غار والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الکہف ہے۔ یہ صورت ہجرت سے 2-2.5 سال پہلے نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب مکہ والوں نے ظلم و ستم، قید و بند کے تمام حربے پوری سختی کے ساتھ استعمال کرنے شروع کر دیے تھے اور مسلمانوں پر مکہ مکرمہ کی زمین تنگ ہو گئی تھی۔ ان حالات میں مسلمانوں کو اصحاب کہف کا قصہ سنایا گیا ہے تاکہ ان کی ہمت بندھے، انہیں معلوم ہو کہ گزشتہ زمانے میں بھی اہل ایمان اپنا ایمان بچانے کے لیے کیا کچھ کر چکے ہیں۔ آج بھی کسی ملک میں یا کسی بستی میں کفار کا بے پناہ غلبہ ہو اور مسلمانوں کو سانس لینے کی بھی گنجائش نہ دی جا رہی ہو تو ان کو باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے۔ اگر وطن میں قیام اور مقابلہ ممکن نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہاں سے ہجرت کر جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین تنگ نہیں ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں وطن چھوڑتا ہے اس کو روئے زمین پر بہت جگہ ملے گی۔ اس صورت کا شان نزول روایات میں یہ آیا ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں اسلام پھیلنا شروع ہوا تو قریش پریشان ہوئے۔ انہوں نے نضر بن الحارث اور عقبہ بن ابو معیط وغیرہ چند آدمیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ علماء یہود کے پاس بھیجا اور ان سے صورتحال کے بارے میں مشورہ طلب کیا کہ تم خود کو اہل کتاب کہتے ہو اور تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارے پاس زمانہ سابق کے پیغمبروں کا وہ علم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، لہٰذا ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلاؤ کہ وہ دعوی نبوت میں کہاں تک سچے ہیں اور تمہاری علمی کتابوں میں اس سلسلے میں کیا لکھا ہے۔ وفد نے یثرب پہنچ کر علماء یہود سے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ علماء یہود نے ان کو بتایا کہ ہماری کتابوں میں نبی آخر الزماں کی جو صفات درج ہے ان کی روح سے وہ سچے نبی ہیں، تاہم تم لوگ ان سے 3 سوالات کرو، اگر انہوں نے ان کے صحیح جوابات دیے تو سمجھ لو کہ وہ سچے نبی ہیں، وہ حقیقی نبی ہیں، ورنہ باتیں بگاڑنے والے ہیں۔ ایک ان سے پوچھو کہ ان نوجوانوں کا حال دریافت کرو جو قدیم زمانے میں اپنا دین بچانے کے لیے شہر سے نکل کر پہاڑ کی کھو میں جا چھپے تھے، کیونکہ ان کا واقعہ بڑا ہی عجیب ہے۔ دوسرے اس بادشاہ کا حال دریافت کرو جس نے مشرق و مغرب کا دورہ کیا تھا۔ تیسرے ان سے روح کے بارے میں پوچھو کہ روح کیا چیز ہے۔ وفد واپس آیا اور لوگوں سے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن تجویز لے کر آئے ہیں اور سارا قصہ سنایا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوالات پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل ان کے جوابات دوں گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ وہ لوٹ گئے، یہ سب آدمی چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں رہے، مگر وعدے کے مطابق اگلے دن تک کوئی وحی نہ آئی، بلکہ 15 دن تک انتظار کرتے کرتے گزر گئے۔ قریش نے مذاق اڑانا شروع کیا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج پہنچا۔ 15 دن کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ کہف لے کر آئے اور اس میں یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ جب کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا جائے تو انشاءاللہ کہہ کر معاملہ اللہ کے حوالے کیا جائے، اپنے اوپر اعتماد نہ کیا جائے۔ اس صورت میں ان نوجوانوں کا پورا واقعہ بیان کیا گیا جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، اور مشرق و مغرب کا سفر کرنے والے بادشاہ ذوالقرنین کا حال بھی سنایا گیا اور روح کے بارے میں مختصراً جواب دیا گیا جو ترتیب قرآنی میں سورۃ الاسراء میں گزر چکا ہے۔ سورۃ الکہف کا مرکزی مضمون مکی سورتوں کی طرح اس سورت میں بھی بنیادی مضامین یہ ہے
نمبر 1 شرک کا بطلان، نمبر 2 توحید کا اثبات، نمبر 3 رسول کی صداقت، نمبر 4 قرآن کی حقانیت، نمبر 5 آخرت کی ضرورت، نمبر 6 دنیا کی بے ثباتی، نمبر 7 دین کے لیے قربانی دینے کی اہمیت، نمبر 8 کفار کا انجام بد، نمبر 9 مومنین کی فلاح و کامیابی۔ اور اس صورت میں 4 واقعات بھی ذکر کیے گئے۔ غار والوں کا قصہ کہ یہ چند نوجوانوں کا قصہ ہے جو توحید کے قائل تھے، توحید پر ڈٹے تھے، توحید کو ماننے والے تھے۔ ان کا حال مکہ کے مٹھی بھر مظلوم مسلمانوں کے حال سے مشابہ تھا۔ ان کی قوم کا رویہ کفار قریش کے رویے سے مختلف نہ تھا۔ اس قصے کے ذریعے جہاں توحید و شرک اور معاد و آخرت کے مسائل پر روشنی ڈالی گئی، وہاں اہل ایمان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ کفار کے بے پناہ غلبے اور ان کے پائے استقامت میں تزلزل پیدا نہ کرے، یعنی کفار ہر طرح کی طاقت و قوت ان کے پاس ہو لیکن ایمان والوں کے پائے استقامت میں تزلزل پیدا نہ ہو۔ اگر ان کے لیے مکہ کی سرزمین تنگ ہو گئی ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر تو اللہ تعالیٰ سے مکمل اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے مکہ چھوڑ جانا چاہیے، ہجرت کر جانا چاہیے۔ دوسرا واقعہ باغ والے کا اس میں بیان کیا گیا کہ یہ 2 شخص تھے اور یہ باغ والا شخص بے ایمان شخص تھا اور اس کا ساتھی غریب تھا مگر ایماندار تھا۔ اس کا دل اللہ تعالیٰ کے نور اور اللہ تعالیٰ کی معرفت سے لبریز تھا۔ اس واقعے سے بھی توحید و شرک کے مسئلے پر روشنی ڈالی گئی اور دنیا کی بے ثباتی ذہن نشی کی گئی ہے۔ آگے اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، اس واقعے کے ذریعے یہ سمجھایا گیا کہ اللہ کی مشیت کا کارخانہ جن مصلحتوں پر چل رہا ہے ان تک انسان کی کوتاہ نظر نہیں پہنچ سکتی، اور اسی وجہ سے انسان بہت سی مرتبہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ معاملہ کیوں ہوا یا یہ کیا ہوا، یہ تو غضب ہو گیا، تو بہت ہی معاملہ بہت عجیب ہوا۔ حالانکہ اگر حقیقت حال سے پردہ اٹھا دیا جائے تو ہر انسان خود فیصلہ کر لے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہی ہو رہا ہے۔ بظاہر جس میں برائی نظر آتی ہے وہ بھی کسی اچھے نتیجے کے لیے ہی ہوتی ہے۔ چنانچہ شاعر کہہ رہا ہے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز کوئی نکمی زمانے میں، کوئی برائی نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ آخر میں ذوالقرنین کا قصہ، اس واقعے کے ذریعے بھی شرک و کفر کی برائی اور توحید و ایمان کی اہمیت واضح کی گئی ہے اور دنیا کی بے ثباتی کا سبق دیا گیا کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، کہ ذوالقرنین مستحکم دیوار بنا کر بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے تھے۔ انہوں نے اس بات کا صاف اعلان کر دیا تھا کہ جب تک اللہ کی مرضی ہوگی یہ دیوار دشمنوں کو روکتی رہے گی، اور جب ان کی مرضی اللہ کی مرضی بدلے گی دیوار میں رخنوں اور شگافوں کے علاوہ کچھ نہ رہے گا، دیوار بوسیدہ ہو جائے گی۔ پھر آخر میں قیامت کا تذکرہ ہے اور کفار کو ان کا انجام بد سنایا گیا اور مومنین کو ان کے بہترین انجام سے مطلع کیا گیا ہے۔ بالکل آخر میں 2 نہایت اہم اعلان کر کے صورت ختم کر دی گئی ہے۔ پہلا اعلان، اللہ تعالیٰ کے علوم بے پایہ ہے، بے حد و حساب ہے، ان کی کوئی حد و نہایت نہیں، اور انبیاء کے ذریعے جو علوم انسانوں کے پاس بھیجے گئے، یعنی وحی کے ذریعے جو ہم تک علوم قرآن و حدیث پہنچے ان کے ظرف کا لحاظ کر کے نازل کیے گئے ہیں۔ دوسرا یعنی انسانوں کا ظرف کا لحاظ کر کے یہ سب علوم نازل کیے گئے ہیں۔ دوسرا اعلان کہ جس پر سورت کا اختتام ہوا کہ وہ اعلان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہیں، البتہ وہ عظیم الشان رسول بھی ہے۔ جو کچھ وہ بتاتے ہیں وحی کے ذریعے بتاتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کچھ بھی کلام نہیں کرتے، ان کے پاس اپنا ذاتی علم کوئی نہیں، لہٰذا لوگوں کو یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ اگر یہ سچے نبی ہے تو ہمارے
ہمارے ہر سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے اور پھٹ سے کیوں نہیں دیتے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیتے ہیں، جب جواب آتا ہے تو دیتے ہیں۔ بہرحال آگے اس صورت کا ترجمہ اور تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہمارے سب مسئلوں کو حل فرمائے، ہمیں کامیابی سے نوازے، قرآن کو ہمارے لیے آخرت میں بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے، ہمارے فلسطینی بھائیوں کی قرآن کی برکت سے قدم قدم پر مدد فرمائے، آمین۔